اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں جہاں داد خان جو کہ پی ڈی اے کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر پی ڈی اے کا کیا کردار رہا ہے ماضی میں اور اس وقت کیا کردار ہے جبکہ پبلک بلڈنگ، کمرشل پلاٹ اور ریزیڈینشل پلاٹوں پر قبضہ جاری ہے۔ ایم ڈی اے نے آخر لینڈ گریبرز کو لگام کیوں نہیں دے رہی ہے ایم ڈی اے، اور اس وقت ملیر کے اندر پولیس کا کیا کردار ہے ان لینڈ گریبرز کے خلاف؟ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں جہاں داد خان صاحب سے کہ وہ ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ مجھے آپ نے بلایا اس پروگرام کے لیے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ ایم ڈی اے جو ہے نا کیا کر رہی ہے یہ قبضوں کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پبلک بلڈنگ کی زمین پہ بھی قبضہ ہوا ہے۔ ایم ڈی اے میں پی ڈی اے کے توسط سے ہی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قبضہ ہوا ہے، اگر کوئی جگہ قبضہ ہوئی ہے تو ایم ڈی اے کو اس پہ خود ایکشن لینا چاہیے۔ البتہ پی ڈی اے کا جو کام ہے اس کو اجاگر کرنا۔ اس حوالے سے 3-4 میٹنگیں بھی ہماری ہو چکی ہے اور لیٹر بھی لکھے جا چکے ہیں۔ ایم ڈی اے کو بتایا جا چکا ہے کہ یہاں لینڈ گریبر کتنا سرگرم ہے کہ اس کو وہ لگام دیں وہ لوگ۔ اس حوالے سے کافی بار 3-4 بار ہماری میٹنگ بھی ہو چکی ہے کہ یہاں لینڈ گریبر نے ڈبل فائلیں بلکہ گھروں میں فائلیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ قبضہ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر۔ پی ڈی اے کا جہاں تک رہا سوال کہ پی ڈی اے کیا کر رہی ہے، تو پی ڈی اے نے اس بات کو کافی ہائی لائٹ کیا ہے۔ جو ایم ڈی اے کے جو لینڈ کے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں ان سے اس پر بات بھی کی ہے کہ بھائی یہ جو قبضہ ہو رہا ہے یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی مشاورت سے ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس پہ ہماری بات چل بھی رہی ہے کہ بھائی یہ اس قبضے کو جو ہے نا روکا جائے، اس کی روک تھام کے لیے کوشش کی جائے۔ فی الحال تو انہوں نے ہمیں آسرے ہی دیے ہیں کہ بھائی ہم ان لینڈ گریبرز کو ان کے لگام بھی دیں گے اور جتنی جو زمین قبضہ ہوئی ہے اس کو واگزار بھی کرائیں گے۔ مطلب کس طرح سے واگزار کرائیں گے؟ آپ جب دیکھیں تو اس وقت 36 سے زائد لینڈ گریبرز ہیں شاہ لطیف کے اندر، اور ان 36 میں سے ایک کو گرفتار کرتی ہے پولیس، اور اس کے بعد باقی کے 35 سے سسٹم بنایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا معاملات طے پاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مفرور ہوتے ہیں۔ 36 ایف آئی آریں ہیں۔ اب اگر میری نالج کے حساب سے باخبر ذرائع نے مجھے انفارمیشن دی ہے کہ ایک لینڈ گریبرز کے خلاف 36 سے 36 زائد ایف آئی آریں ہیں، لیکن ملیر کی جو پولیس ہے وہ آخر کر کیا رہی ہے؟ تو آپ نے کبھی ایس ایس پی صاحب سے میٹنگ کی ہے اس حوالے سے کہ ان 36 جو لینڈ گریبرز کی جو لسٹیں آپ نے جاری کی تھی ان میں سے کتنوں کو گرفتار کرایا ہے، کیا جا رہا ہے یا کوشش کی ہے، یا انہیں باقاعدہ ان سے رشوت لے کے ان کے ساتھ معاملات سیٹل کر لیے گئے ہیں؟ تو آپ اس بارے میں کبھی آپ نے میٹنگ کی ہے ایس ایس پی ملیر سے؟ ایس ایس پی سے تو ہماری ابھی تک کوئی میٹنگ اس بارے سے ہوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے پی ڈی اے سے لگے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ ان کو لینڈ گریبرز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں گریپنگ ہو رہی ہے، 2 نمبر فائلیں بن رہی ہیں، اور جو زمین آپ نے بیچی ہے اس کا جو ہے نا جس طرح سے اس پہ قبضہ ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق جو ہے نا دبائے جا رہے ہیں، لوگوں کے پلاٹ قبضے ہو رہے ہیں۔ اگر جہاں تک رہا ایف آئی آروں کی بات، تو اگر ایف آئی آر کٹی ہے تو پھر اس کے بعد یہ پولیس کا کام ہے یہ کہ ان کو وہ گرفتار کرے جو بھی لینڈ گریبر تھے۔ مجھ سے تو آپ وہی سوال کریں کہ جس کا میں آپ کو جواب دے سکوں، کیونکہ پولیس کا کام ہے اور جو پولیس اس کا صحیح جواب آپ کو دے سکتی ہے کہ لینڈ گریبر کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ ہمارا کام ہے ایم ڈی اے پی ڈی اے ایسوسی ایشن کا کہ وہ ایم ڈی اے کو بار بار انفارم کرتی رہے کہ جو بھی قبضے ہو رہے ہیں اور یا جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں یا ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں کہ ان کی جگہوں پر قبضہ ہو جاتا ہے، ان کی اپلیکیشن بھی چلی جاتی ہے ہماری طرف سے اور ایم ڈی اے ادارے کو بھی بتا دیا جاتا ہے۔ تو اب آگے رہا کام، اگر پولیس کے پاس کوئی جاتی ہے ایف آئی آر وغیرہ کٹتی ہے تو وہ پولیس کا کام ہے کہ اس کو کسی کو گرفتار کرنا یا چھوڑنا یا اس سے کوئی سسٹم بناتی ہے، وہ اس کا کام ہے۔ اس بارے میں ہمیں نہیں ہے پتہ۔ البتہ ایم ڈی اے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایم ڈی اے اس وقت صحیح معنوں میں جو ہے نا پی ڈی اے کا بھی ساتھ نہیں دے رہی، ان کو بھی ٹال مٹول میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایم ڈی اے کے بغیر لینڈ گریبنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی زمین ہے، ان کی بیچی ہوئی زمین ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایم ڈی اے ملوث ہے لینڈ گریبرز کے ساتھ؟ ایم ڈی اے ملوث ہے؟
اگر ایم ڈی اے بارہا کہے کہ ہم ملوث نہیں ہیں، اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ایم ڈی اے اس میں ملوث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیوں اس پر سخت ایکشن نہیں لیتی، وہ کیوں جو ہے نا تھانے کو یا ایس ایس پی کو یا کسی بھی جو ہے نا مضبوط ذرائع کو استعمال کر کے ان لینڈ گریبرز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناصر حسین شاہ کا ایک اخبار میں نے دیکھا ایک کٹنگ لگی ہوئی تھی کہ ہم نے جو ہے نا اربوں روپے کی زمین واگزار کرا لی ہے. میرا خیال ہے وہ اربوں روپے کی زمین انہوں نے واگزار واقعی کرائی ہوگی، کیونکہ وہ زمین انہوں نے بیچنی ہوگی، انہوں نے بیچی نہیں ہوگی. جو زمین انہوں نے عام پبلک کو بیچی ہوئی ہے، غریب عوام میں بیچی ہوئی ہے، اس کی طرف ان کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے کہ وہ ہم نے لوگوں کو پلاٹ بیچے ہوئے ہیں اور اس کو میرے خیال سے تقریباً کوئی 40 سال کے لگ بھگ ہو گئے. لوگوں کو اپنے پلاٹ نہیں مل رہے ہیں اور نہ ہی ان کا قبضہ چھڑایا جا رہا ہے، نہ ہی ان کو اس کا کوئی متبادل دیا جا رہا ہے. کسی ایک طرف بھی ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا. اور ہماری تو یہ کوشش ہے، ہمارے سے جتنا ہو سکے گا ہم اس کو بار بار ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، ایم ڈی اے کے پاس جاتے بھی رہیں گے، اپلیکیشنیں بھی دیں گے. جب تک انشاءاللہ ہماری جان میں جان ہے ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ جو غریب کی آواز ہے وہ ایم ڈی اے تک پہنچائے اور ایم ڈی اے سے ان عوام کی جو حقوق ہے، جو غریب لوگوں کے حقوق ہے، وہ ان کو دلوائے جائے. آپ یہ دیکھیں کہ نہ یہاں ایک میٹرنٹی ہوم ہے، نہ ایک ڈسپینسری ہے، نہ یہاں پر ہاسپٹلز ہیں، نہ یہاں پر مطلب چھوٹا موٹا پولیو ورکرز کے لیے کوئی چھوٹی موٹی جگہ ہو جہاں پر اب پبلک بلڈنگ کی جیسی جگہوں کو بھی اب یہ ٹینکر مافیا کو دے دیں اور کوڑیوں کے مول دے دیں. 10 کروڑ سے زائد کی پراپرٹی ہے اس وقت جو انہیں کمرشل پلاٹ دے دیا گیا ہے. تو اور وہاں پر باقاعدہ ایک ہوٹل کھول لیا گیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے اخبارات میں بھی یہ خبر شائع کی، ہمارے دوست ہیں سمیع ابلو صحافی ہیں ہمارے بہت اچھے، انہوں نے خبر بھی شائع کی اس حوالے سے. لیکن پھر بھی کوئی کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی ہے، نہ ایم ڈی او کو اس سے کوئی سروکار ہے، نہ کہ پبلک کو، نہ کہ پی ڈی اے کو. پی ڈی اے نے تو اس معاملے کو اٹھانا تھا. آپ اگر پبلک کو جا کر اویئرنیس دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ جگہ ہے جو کہ ڈسپینسری کے نام پہ الاٹ کی گئی ہے، آخر اس جگہ کو کیسے بیچ دیا گیا، اس جگہ پر آخر کیسے کوئٹہ دربار ریسٹورنٹ یا ہوٹل کیسے قائم ہو گیا. تو آپ نے تو پبلک سے رابطہ کرنا تھا، پبلک کو اپنے ساتھ ملانا تھا، ایم ڈی اے کے دفتر کا گھیراؤ کرنا تھا، آپ نہیں کرنا تھا. اور انشاءاللہ ہم صحافی حضرات آپ کے ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، پبلک بلڈنگ جو ہے ہمارے بچوں کا فیوچر ہے. یہاں کوئی این جی اوز کا دفتر بن سکتا ہے، کسی فلاحی ادارے کے کام میں آ سکتا ہے، کوئی سرکاری نیم سرکاری دفاتر بنائے جا سکتے ہیں. تو اب یہ جب جگہ پارک کٹنگ کے بعد اب پبلک بلڈنگ کی جگہ کو بھی ایم ڈی اے بھیج رہی ہے اور پی ڈی اے کی خاموشی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. نہیں، پی ڈی اے انشاءاللہ بالکل خاموش نہیں رہے گی اور ابھی تک تو پی ڈی اے کے میرے خیال سے علم میں یہ بات ہے بھی نہیں اور آپ لوگ کی توسط سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ پبلک بلڈنگ کو جو ہے نا یا تو بیچا گیا ہے، کسی ڈسپینسری کے نام سے بیچا گیا ہے اور اس پر کوئی ہوٹل بن گیا ہے. تو سب سے پہلا سوال تو بنتا ہے کہ ایم ڈی اے نے اس کو اگر بیچا ہے کسی ڈسپینسری کے لیے تو وہاں ڈسپینسری ہونی چاہیے، اور اگر وہ کوڑیوں کے نام پہ بیچا ہے تو یہ ایم ڈی اے کی پراپرٹی ہے. اس کے حوالے سے جو ہے نا بالکل سوال جواب ہونے چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ایم ڈی اے کی نہیں، یہ پبلک پراپرٹی ہے، پی بھی لکھا ہے اس کے اوپر. مطلب آپ جب ایک نقشہ دے رہے ہوتے ہیں، ایک نقشہ پاس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ پبلک کو یہ دیتے ہیں کہ بھائی اس جگہ ڈسپینسری بننی ہے، یہ جگہ اسکول کے لیے مختص کی گئی ہے، یہ اس جگہ پر نیم سرکاری یا سرکاری ہاسپٹل بننا ہے. تو مطلب یہ نقشے میں دیا گیا ہے. یہ تو اب پبلک کا رائٹ ہے کہ وہ جتنے بھی پارکس کو ایم ڈی اے نے کٹنگ کیا ہے اس پہ باقاعدہ وہ پٹیشن دائر کریں، عدالت میں جائیں کہ تمہارے باپ کا مال ہے. جب تم نے ہمیں کہا کہ ہم پارک فیس پلاٹ دیں گے، پھر اس پارک کی جگہ پر کس طرح سے آبادی ہو گئی. تو یہ تو آپ اس میں پی ڈی اے کا کردار ہونا چاہیے. آپ جا کے بات کریں ایم ڈی اے سے کہ یہ اس پارک کٹنگ کو آپ نے کیوں کٹنگ کیا ہے. اور اب پہلے جو ہم نے سنا ہے بہت سارے جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ